جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں، نیشنل پالیسیز میں، انٹرنیشنل پالیسیز میں میٹا کی یا گوئنگ بیونڈ دا سرفیس، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پالیسی کے اندر جو پالیسی ہوتی ہے آپ اس کو سمجھ جائیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہر پالیسی کے اندر پالیسی ضرور ہوتی ہے اور وہی اصل پالیسی ہوتی ہے۔ یہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے نا آپ کو، یہ لفاظی ہوتی ہے اور وہ بڑی اچھی لفاظی ہوتی ہے، بڑی متاثر کرنے والی ہوتی ہے، بڑی سوچ سمجھ کے بولی جاتی ہے، بٹ دیر از اے ڈیپر لیول دا پالیسی، جو اصل گیم ہے وہاں پہ کھیلی جا رہی ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پہ اب پاکستان میں اگر ہمارے لبرلز، سیکولرز، وہ بھلے پولیٹکس میں ہوں، وہ سوشل ورک کر رہے ہوں، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، وہ کبھی بھی آپ سے نہیں کہیں گے کہ ہم پاکستان میں ہم جنس پرستی عام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کبھی بھی آپ سے نہیں کہیں گے کہ ہم پاکستان میں وہ غیر اسلامی کام کھلے عام کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے جن سے اسلام روکتا ہے یا آپ کی سوسائٹی روکتی ہے۔ وہ آپ سے کہیں گے کہ وی آر فائرنگ فار دی رائٹس آف دا ٹرانسجینڈر پیپل۔ تو اصل پالیسی اور ہے، سرفیس کیا ہے؟ ہم تو حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی پاورفل ملک آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے عراق کو اس لیے تباہ کیا، سیریا کو اس لیے تباہ کیا، افغانستان کو اس لیے تباہ کیا کیونکہ ہم میں طاقت تھی۔ They will tell you that we were fighting a war against terrorism. And it's about time کہ ہم اس طرح کی سطحی ٹرمنالوجیز، سطحی باتوں کے پیچھے جائیں کہ آخر کار یہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ And this is where you need to understand the world view، کہ world view کیا ہوتا ہے۔ In simple most terms، world view کہ آپ کے نزدیک دنیا کا اور ہمارے ملک کے کانٹیکس میں پاکستان کا نظام کیسا چلنا چاہیے، یہ ہے ہمارا ورلڈ ویو۔ ہم نظریاتی لوگ ہیں، اسلام سے وفا کرنے والے لوگ ہیں، اپنے دیش سے وفا کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا ورلڈ ویو ہے کہ پاکستان ایک شریعہ ڈریون کنٹری ہو، اور شریعہ ڈریون سے مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ یہاں کا ہر آدمی صرف نماز پڑھنے والا ہو، یہاں کا ہر آدمی صرف روزے رکھنے والا ہو۔ دیٹ از ناٹ دی آئیڈیا۔ شریعہ ڈریون کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کا ہر آدمی، وہ بھلے مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ کرسچن ہو، وہ سکھ ہو، شریعت نے جو جو اس کو حقوق دیے ہوئے ہیں وہ ان حقوق کو انجوائے کرتا ہوا سائنس پڑھے، فلسفی پڑھے، ٹیکنالوجیز ڈیولپ کرے، اے آئی اس کو سیکھے، اس کا ڈیولپر بنے، پولی میتھ بنے، جو انر ٹیلنٹ ہے وہ اس کو ایکسپلور کرے، باہر لے کے آئے۔ اس کی گیم -4 سے 0 پہ آنے کی نہ ہو کہ میں سروائیول موڈ میں ہوں تو میں -4 سے -3 پہ آتا ہوں، -3 سے -2 پہ آتا ہوں، وہاں سے -1 پھر میں 0 پہ پہنچوں گا۔ نہیں، اس کی گیم 0 سے +4 کی ہو کہ میں 0 پہ تو ہوں، لیٹ می سی کہ میں +1 پہ کیسے جا سکتا ہوں، بیکاز آئی ایم ناٹ فائٹنگ دا فائٹ آف سروائیول اینی مور۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کنٹریبیوشن اپنا دوں اب۔ لیکن جو دوسری پارٹی ہے، جو تعداد میں کم ہیں لیکن بڑے ویل کنیکٹڈ لوگ ہیں، بڑے ویل ریسورسڈ لوگ ہیں، ہماری اسمبلیوں میں بھی ہمیں مل جاتے ہیں، میڈیا تو آلریڈی انہوں نے اس پہ قبضہ کر ہی لیا ہے، ان کا ایک اپنا ورلڈ ویو ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر ایز اے تھاٹ ایکسپیریمنٹ میں آپ سے کہوں کہ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری، ان کا ایک ورلڈ ویو ہے جس کو وہ آرٹسٹکلی پروجیکٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہونا چاہیے، تو مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے 9 سے زیادہ کہانیاں نہیں بتا سکتے ڈراموں کی۔ یہ کہانیاں ڈبل فگر میں نہیں ہیں، انہیں کو ریگرجیٹیٹ کر کے تھرو دا میتھڈ آف دی ایلوزری ٹروتھ تھیوری، جو کہ سائیکالوجی میں ایک تھیوری ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اگر آپ بار بار رپیٹ کرتے رہیں تو وہ سچ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ یا جو گوبلز نے کہا تھا، ہٹلر کا جو بدنام زمانہ اس کا پروپیگینڈسٹ تھا، کہ اگر آپ کو اپنے لوگوں کی سائیکالوجی کا پتہ ہے، یہ کریٹیکل چیز ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ نہیں کون سی چیز متاثر کرتی ہے، تو پھر سفیشینٹ ریپیٹیشن سے آپ لوگوں کو باور کرا سکتے ہیں کہ جو اسکوائر ہوتا ہے وہ اصل میں سرکل ہوتا ہے۔ دا پاور آف ریپیٹیشن، بار بار رپیٹ کرتے رہیں تو وہ سچ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا جو ڈرامہ ہے اس کا ورلڈ ویو کیا ہے؟ ان کہانیوں کو بار بار رپیٹ کر کے آخر کار
اینڈ گیم کیا ہے؟ طلاقیں، شادیوں کا ٹوٹنا، ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ، دیٹس اٹ، اٹس نتھنگ ایلس، اٹس نتھنگ کنسٹرکٹیو۔ ان کے پیراڈائم میں اگر ایرت الغازی جیسا ڈرامہ آ جائے، اس کو بین کرو، اس کو نکالو، اس کے خلاف کمپین کرو، اس لیے کہ یہ ہمارے ورلڈ ویو کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے۔ سو پالیسی کیا ہے؟ گوئنگ بیونڈ دا سرفیس، کہ ہم پاکستان میں لبرلزم کو عام کر دیتے ہیں، سیکولرزم کو عام کر دیتے ہیں۔ اور الفاظ کیا ہیں؟ ڈرامہ تو معاشرے کا آکاس ہوتا ہے نا، جو سوسائٹی میں ہوتا ہے ہم تو وہی دکھاتے ہیں۔ یار کیا واقعی پاکستانی غیرت سے اتنے عاری ہو چکے ہیں کہ ہر گھر میں یہی ہو رہا ہے؟ اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے، یہ بات میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ کیسر صاحب اصل میں یہ ان کے اپنے گھروں میں ہو رہا ہوتا ہے جو سمجھتے ہیں سارے معاشرے میں ہونا چاہیے۔ ان کی بھی بیٹیوں کو اللہ پردے محفوظ رکھے، سم تھنگ دیٹ وی ڈونٹ وش فور، کہ وہاں پہ بھی کوئی ایسی بات ہو، کوئی بددعا نہیں ہے ہماری طرف سے۔ لیکن آپ لوگوں سے بات کرنے میں میرا جو پرٹیکولر انٹرسٹ ہے وہ اس لیے ہے، میرے بھائیوں، میرے بچوں، سم ہاؤ ہم مسلمانوں کو اتنا لمیٹڈ کر دیا گیا ہے کہ ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ داڑھی، ٹوپی، ننگے ٹخنے، پاسبلی تسبیح، بھئی یہی کچھ ہے نا، اس کے باہر کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ بیکاز they have created this atmosphere کہ اسلام اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، اور آپ سے بات کرنے کا جو مقصد ہے، کہ آپ نیچرل سائنسز کے اسٹوڈنٹس، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس، جب اسلام کی اونرشپ آپ لیں گے اور آپ یہ بتائیں گے کہ توحید ہمارا واحد قدم نہیں ہے، ہمارا پہلا قدم ہے، تو اسلام کی اونرشپ سارا پاکستان لے گا، ساری دنیا لے گی، کیونکہ اب یہ وہ لوگ ہیں جو صرف مسجد میں بیٹھ کے تقریر نہیں کر رہے ہیں، یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہے ہیں، یہ اے آئی کے ڈیولپرز ہیں، یہ سائنس میں ان کا کنٹریبیوشن ہے، یہ نئی تھیوریز دے رہے ہیں۔ ان کے لیے لفظ شریعت گالی نہیں ہے، بلکہ وے آف لائف ہے، ضابطۂ حیات ہے۔ یہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو اسی رب پہ ایمان رکھتے ہیں جو ان کا خالق ہے، اور یہ لیبارٹری میں جاتے ہیں تو اسی رب پہ ایمان رکھتے ہیں جو اس علم کا خالق ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی گفتگو ریکارڈ کی قرآن میں، یا فرشتوں کو یہ ریزرویشن ہوئی کہ تو لڑنے جھگڑنے والی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہہ کے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ تمام چیزوں کے نام، تمام چیزوں کے نام کیا ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا ہوگا؟ کھڑکی، کرسی، میز؟ نہیں، اٹس اے ویری ویری سیریس آیا۔ دیکھیں، ہم جب نام کی بات کرتے ہیں تو نام ایک علم کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں انجینئرنگ تو یہ ایک لفظ ہے، لیکن یہ پورے باڈی آف نالج کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں بایولوجی تو یہ ایک نام ہے، لیکن یہ پورے باڈی آف نالج کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اینڈ نمبر آف ادر ایگزامپلس۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے، تو مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو تمام علوم سکھا دیے، اور اس کے بعد ہمارے انٹلیکچوئل ڈی این اے میں اس کو بکھیر دیا۔ تو اس دنیا کے علوم کے ساتھ انگیج کرنا مسلمان کا حق صرف نہیں ہے، یہ اس کا فرض ہے۔ یو ہیو ٹو ڈو اٹ، اس لیے کہ جو چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، آپ کو دی ہیں بحیثیت امت، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ پیپل کین جسٹ وش فور۔ کہ آپ کی انٹلیکچوئل لیول کیا ہے، کبھی آپ اس چیز کو سوچیں۔ ارسطو اور بڑے بڑے فلاسفرز تاریخ کے، سارے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے، بڑے بڑے زبردست کام بھی کیے، بڑے اچھے کام بھی کیے، بڑی بڑی انٹلیکچوئل تھاٹ پروسیس انہوں نے ڈیولپ کیے، ایستھیٹکس پہ بات انہوں نے کی، سوسائٹی پہ بات انہوں نے کی۔ لیکن بہت سے فلاسفرز ایسے جن کو دنیا میں آج پڑھایا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری سٹیجز میں وہ اس سسٹم کی طرف چل پڑے تھے کہ یہ جو دیوی دیوتاؤں کا اتنا بڑا نظام ہم نے سمجھا ہوا ہے، یہ لگتا نہیں ہے، یہ لگتا یہ ہے کہ کوئی ایک ہستی ہو سکتی ہے جو یہ نظام چلاتی ہے،
میں یہ نہیں کہتا کہ سارے فلاسفر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے بہت بڑے بڑے نام اس نتیجے پہ آخر کار پہنچے کہ یہ آٹومیٹک بھی نہیں لگتا، یہ بہت سے دیوی دیوتاؤں کا بھی کام نہیں لگتا، اس کے پیچھے کوئی ایک ذات ہو سکتی ہے۔ تو دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرز کی جو علم کی حد ہے کہ ایک خدا ہے، جب مسلمان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں بتایا جاتا ہے کہ ایک خدا ہے۔ جہاں پہ ان کا علم ختم ہوتا ہے، مسلمان کا بچہ وہاں سے علم سٹارٹ کرتا ہے۔ You don't know how special you are۔ ہم صرف ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ دنیا کے علوم پہ ہمارا کتنا استحقاق ہے۔ We just don't realize this۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویسٹ کے جو نیریٹیوز ہیں جتنے، اور ہم اپنی سادگی میں ان کو بائی کر لیتے ہیں۔ We somehow think کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ نماز میں، اسلام میں نماز یہ وہ سارا، بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو پھر اسلام یہ کہتا ہے، سائنس یہ کہتی ہے۔ نہیں، it's a wrong way of putting the argument۔ it's a long line of argumentation۔ کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام یہ کہتا ہے، کرسچینٹی یہ کہتی ہے، well that makes sense، کیونکہ اسلام کے پاس اسٹیبلش پرنسپلز ہیں۔ آپ کسی کے پاس جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ شراب حرام ہے یا حلال ہے، کسی یہودی عالم کے پاس جا کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ فلاں چیز آپ کے مذہب میں حلال ہے یا حرام ہے، بیکاز دیر از اے باڈی آف نالج دے کین آلویز ریفر ٹو اینڈ دے کین ٹیل یو ان اکورڈنس ود دیٹ۔ لیکن آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائنس کے مطابق یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سائنس میں باڈی آف نالج بہت محدود ہے۔ موسٹلی یہ ایک پروسیس آف ڈسکوری ہے جس کے ذریعے آپ فینومنا کو سمجھتے ہیں، آپ اس کے پیچھے والی چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ وٹ ایور از بیونڈ دا فینومنا یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ ایٹ لیسٹ، اور یو شوڈ۔ تو ہم، اسلام یہ کہتا ہے، سائنس یہ کہتی ہے، جب دا مومنٹ آپ یہ لائن کہتے ہیں تو بیٹل آف نیریٹیوز میں آپ اپنا بہت بڑا انٹلیکچوئل پوائنٹ کنسیڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ اسلام اور سائنس دو مقابلے کی چیزیں ہیں۔ بھائی اسلام اور سائنس میں کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جس قرآن میں 800 سے زیادہ آیات ہوں جو آپ کو انکریج کر رہی ہوں کہ غور و فکر کرو، ریفلیکٹ کرو، کائنات کے نظام کو دیکھو، اپنے جسم کو دیکھو، دنیا کے نظام کو دیکھو، ایکولوجیکل کمپیٹیبلٹی کو دیکھو، وہ آپ کو کتاب کہہ رہی ہوگی کہ ایک طرف میں ہوں اور ایک طرف سائنس ہے؟ نو، ان فیکٹ اللہ تعالیٰ نے، اگر مجھے ٹھیک یاد آ رہا ہے تو سورہ آل عمران میں فلسفی آف سائنس 2 آیات میں بتا دی ہے، تبصرہ کیا ان لوگوں پہ کہ جو لوگ کائنات کے رموز پہ غور کرتے ہیں، اور اسے اگلی آیت میں کہا کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ الہی ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یعنی engage with science, do discover things، knowledge develop کرو، تحقیق کرو، اس کے بعد تم حقیقت کے قریب پہنچ سکتے ہو، کیونکہ تمہارا علم محدود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سائنس ہمیشہ ترقی کرتی رہتی ہے، وہ محدود ہوتا ہے تو ترقی کرتی ہے، اگر وہ کمپلیٹ ہو جائے پہلے اسٹیپ پہ تو آپ کو ضرورت کیا ہے فردر انویسٹیگیشن کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو چھوٹا سا نالج تم نے حاصل کر لیا نا کہ کائنات کے پروسیسز کیسے کام کرتے ہیں، جس حد تک بھی تم نے اس نالج کو حاصل کر لیا تو اس کی بیس پہ اس کے خالق کے وجود سے انکار نہ کر بیٹھنا، بلکہ یہ کہتے رہنا کہ الہی ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے، یعنی کہ جو نظام ہے وہی کا اس کے اندر رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کوئی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے کہ آپ سائنس نہ پڑھیں، آپ انجینئرنگ نہ پڑھیں، دیٹس ناٹ دا کیس، بٹ وی ہیو ٹو گو بیونڈ دا سرفیس، کیونکہ سرفیس پہ ان لوگوں نے یہ ایک تاثر کریٹ کیا ہوا ہے کہ یہ اسلام یہ سائنس نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا اسلام سائنس سب کے لیے اوپن، مسلمان کے لیے بھی اتنی ہی، غیر مسلم کے لیے بھی اتنی ہی۔ 2 اور 2 4 اگر مسلمان کے لیے ہوتے ہیں تو سب کے لیے ہوتے ہیں۔ ان ادر ورڈز اگر 2 اور 2 4 کسی ایتھیسٹ کے لیے یہی جواب ہے تو مسلمان کے لیے بھی وہی جواب ہے۔ آپ 2 کیمیکلز کو مکس کریں کسی لیب میں تو آپ کو جواب مختلف نظر نہیں آئے گا اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، یا وہ انکار نہیں کر دے گا کیمیکلز پروڈیوس کرنے سے کہ نہیں تم چونکہ ایتھیسٹ نہیں ہو اس لیے میں نے تمہیں رزلٹ نہیں دینا۔ نو، بی پراؤڈ آف یور ریلیجن، بی پراؤڈ آف واٹ یو ڈو۔ لیکن یہ جتنی باتیں ہیں میرے بھائیوں میرے بچوں، یہ ساری کی ساری بے معنی ہو جائیں گی اس وقت جب ہم ان کو سن کے اپنے ذہن سے نکال دیں گے، اینڈ وی ول ناٹ موو فارورڈ، بیکاز دی الٹیمیٹ آئیڈیا از کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سائنس بھی پڑھنی ہے، ہم نے ترقی بھی کرنی ہے، ہم نے دنیا کے اس طاغوتی نظام کو چیلنج بھی کرنا ہے، تو پھر ہمارا تو آئیڈیل سٹیٹ یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا انجینئر آ کے یہ ان کی سازش تھی کہ تو آئیڈیل سٹیٹ یہ ہے کہ ہمارا انجینئر، ہمارا امام مسجد بھی ہو، پڑھائے جا کے نماز میں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ خطبہ دیا کرے مسجد میں، وہ کیا مسئلہ ہے اس میں؟
ہمارا ڈاکٹر وہ بھی اونرشپ لے ان چیزوں کی، یہ سیگریگیشن ختم ہو جائے کہ یہ دین کے لوگ ہیں اور یہ دنیا کے لوگ ہیں. کوئی دین کے لوگ اور دنیا کے لوگ، اسلام کا یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. دنیا میں آپ نے رہنا ہے، اس کے رہنے کے انسٹرکشنل مینول کا نام دین ہے. اٹس ناٹ اے ڈفرنٹ تھنگ. دین اور دنیا کا کانسیپٹ یہ آپ کو کرسچینٹی میں مل سکتا ہے، 6 دن ایک آپ کے اور 1 دن خدا کا. نہیں، ہمارا یہ ہے کہ تجارت کرو تو اس طرح سے کرو کہ بے ایمانی نہ ہو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. انجینئرنگ کرو تو اس طرح سے کرو کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سسٹمز بنے ہوئے ہیں، اینڈ یو گیٹ کلوز ٹو گاڈ بیکاز آف دیٹ. آپ کو پتہ ہے اینی ون کہ یہ جو کنٹینجنسی آرگومنٹ فار گاڈ ہے، یہ سمری کیا ہے اس کی؟ اینی ون؟ دنیا میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، نیسیسری یا کنٹینجنٹ. نیسیسری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا نہ ہونا ناممکن ہو، یا انہوں نے ہونا ہی ہونا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو. اور کنٹینجنٹ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن میں 2 فیچرز ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ وہ کسی نہ کسی اور چیز پہ انحصار کرتی ہیں، ان کا وجود منحصر ہے کسی اور چیز پہ. اور دوسرے یہ کہ ان کے پاس اپنے وجود اور اپنے فنکشن کی وضاحت خود بخود ان کے پاس نہیں ہوتی، وہ کہیں اور سے ملتی ہے. تو مثال کے طور پہ اس وقت میں ایکوپمنٹ یوز کر رہا ہوں، یہ مائکرو فون یوز کر رہا ہوں اور پوڈیم پہ کھڑا ہوں. نہ اس مائکرو فون کے پاس اپنے وجود کی کوئی وضاحت ہے، نہ اس پوڈیم کے پاس اپنے وجود کی، اس کے فنکشن کی کوئی وضاحت ہے کہ یہ کیوں ایسے ہیں. یہ وضاحت آپ کو کہیں اور سے ملے گی. کہاں سے ملے گی؟ جنہوں نے ان کو بنایا ہے. Does that make sense؟ جو انجینئرز ہیں، چونکہ یہ بڑے اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے خدا شناسی بڑی آسان ہوتی ہے کہ آپ جب میتھمیٹیکل پروسیسز میں انگیج کرتے ہیں اور چیزیں ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ 2 اور 2 4 ہیں، 5 اور 5 10 ہیں، لیکن یہ تو وہ ایبسٹریکٹ نالج ہے جو آپ کی تخلیق ہی نہیں ہے. which is to say کہ even though it is a necessary truth کہ 2 اور 2 4 ہی ہوں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا کوئی اور جواب ہو، لیکن یہ کس نے طے کیا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوں گے؟ اب اس کی ایکسپلینیشن ہمیں کہیں اور ملے گی. ہم نے تو یہ نالج نہیں بنایا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. انفیکٹ ہم تو اس قدر محدود ہیں کہ ہم جب کہتے ہیں 2 یا 2 یا جو ہندسہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، آپ نے کبھی غور کیا؟ آپ انجینئر لوگ ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ جب 2 چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ نمبر بھی نہیں آتا، یہ جو ڈسکرپشن ہے لنگوسٹک، یہ بھی نہیں آتی. تو فار ایگزامپل میرے ہاتھ میں اس وقت کتنی چیزیں ہیں؟ رائٹ، 2 ہیں، لیکن ان 2 کو دیکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں وہ نمبر 2 نہیں آ رہا، آپ کے ذہن میں 2 ایز اے کانسیپٹ آ رہا ہے. اس کانسیپٹ کو ہم ووکلائز کرتے ہیں بائی اپلائنگ اے ڈسکرپٹیو لینگویج. ایک لینگویج اپلائی کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے 2، لیکن وہ جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں 2 کا ہندسہ، وہ 2 نہیں ہوتا، لیکن وہ لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یعنی کہ ہم نے تو کچھ بھی یہ طے نہیں کیا ہوا. تو ایز این انجینئر اٹس اے ویری گڈ کویسچن کہ اوکے، میتھس کے پاس اپنے وجود کی کوئی وضاحت نہیں ہے، اس کے فنکشن کی کوئی وضاحت نہیں ہے. جو آپ چیزیں ڈیولپ کرتے ہیں، مشینری بناتے ہیں، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی بھی کمپلیکسٹی میں جاتے ہیں، اور انجینئرز کا کام بھی تو بہت کمپلیکس ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمپلیکسٹی کی وضاحت آپ کو کہیں اور ملے گی. تو جب اسی کمپلیکسٹی کو آپ ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں کائنات کے لیول پہ، تو خدا کا وجود سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. But this is something you need to do, and you will do that by breaking through the surface. کہ مسلمان ایک طرف، سائنس ایک طرف، نہیں یار یہ تو اسلام کہتا ہے، سائنس تو کچھ اور کہتی ہے. وہ سائنس نہیں کہتی، یہ ٹرمز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. There is a difference between scientific and scientistic. سائنٹسٹک اور چیز ہے، سائنٹیفک اور چیز ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز سائنس کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سائنسدان کہہ رہا ہے. آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے.
But we need to take this ownership, we need to take this leadership. اسی سلسلے میں ہم نے دی ریوائولسٹس موومنٹ ہم نے لانچ کی ہے. الحمدللہ پورے پاکستان میں ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم ایک ایسی نیکسٹ جنریشن آف مسلمز کو ہم سوسائٹی میں لانچ کریں کہ جو ایکچولی کئی سو سال پہلے گزر چکے ہیں. سو ان مینی ویز جو ہمارا موٹو بھی ہے کہ ریکلیم دا پاسٹ ٹو بلڈ اے بیٹر فیوچر، کہ وہ جو ماضی میں ہمارے بڑے بڑے مشاہیر، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے فلاسفرز گزر چکے ہیں، انہی کی سوچ میں ہم ٹیپ ان کریں اور دوبارہ سے ہم سائنس کی طرف آئیں، ٹیکنالوجی کی طرف آئیں، اے آئی کی طرف آئیں اور اپنے دین میں فخر کریں. آئیڈیا یہ ہے کہ اب یہ ڈویژن ختم کر دیں کہ آپ نے مسجد میں جانا ہے یا آپ نے یونیورسٹی میں جانا ہے. آئیڈیا یہ ہے کہ دونوں ہی آپ کی اونرشپ میں ہوں. آئیڈیا یہ ہے کہ ہم لیڈ کریں دنیا کو اور ختم کریں وہ اس پہ مذہبی بحث جو ہے وہ فرقے سے باہر ہی نہیں نکلتی ہے، اور مذہبی بحث بہت دور جا سکتی ہے. پرسنلی آئی ڈونٹ بلیو کہ فرقہ پاکستان کا میجر پرابلم ہے، بٹ آئی اسٹل بلیو کہ ہمارا دھیان، ہمارا وقت بہت ضائع ہوتا ہے اس طرح کی بحثوں سے. ہم اور طرح کی بحثیں کر سکتے ہیں، سائنس کی بحثیں کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی کی بحثیں کر سکتے ہیں. یہ ہے آئیڈیا ہمارا، اور انشاءاللہ العزیز اس کو لے کے دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے. 5 لاکھ یہ ہمارے لیے ایک کریٹیکل نمبر ہے. 5 لاکھ سائنٹسٹس، پولیمیتھس، انجینئرز، آئی ٹی ڈیولپرز، یہ ہم نے پاکستان میں لانچ کرنے ہیں. اور وہ اس لیے کرنے ہیں کہ دیکھیں میں جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں اور جتنی باتیں آپ سنتے ہیں، اگر ان ساری باتوں کو اکٹھا کر کے نتیجہ یہ نکلے کہ لبرلز بہت برے ہیں، سیکولرز بہت برے ہیں، ویسٹ والے بہت برے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو ہم نے تنقید ہی کی ہے، تعمیر کچھ نہیں کیا. اس سے بہت بہتر ہے کہ اپنے حصے کا چراغ ہم خود جلائیں، ہم سائنس کی طرف جائیں، ٹیکنالوجی کی طرف جائیں، ڈیولپ کریں. میں آپ کے ساتھ ایک وعدہ بھی کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے جو تھیوریز ہوتی ہیں سائنٹیفک، یہ سائنسدانوں کے نام سے پبلش ہوتی ہیں. یہ ویسے میں عادتاً پوچھ رہا ہوں، یہ سب کو پتہ ہے. نیوٹن کی تھیوری ہے، آئنسٹائن کی تھیوری ہے، فلاں کی تھیوری، فلاں کی تھیوری. ان ناموں میں آپ کو نہ ہونے کے برابر مسلمان نام ملیں گے، نہ ہونے کے برابر. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پچھلے 200 سال میں مسلمانوں میں کوئی عقل مند آدمی پیدا ہی نہ ہوا ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا. پیدا تو ہوئے ہیں، لیکن ہمارا جتنا بھی کام ہے وہ آئدر ہماری ذات تک محدود رہا یا ہم نے اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کیا اس لیول پہ. میں آپ سے یہ وعدہ کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں کہ آپ انٹلیکچول لیڈرشپ لیں، ریوائولسٹ کو جوائن کریں، اپنی ریسرچ پبلش کریں، پبلش بھی نہ کریں، اپنی ریسرچ فارمولیٹ کریں، اکٹھی کریں، اپنی تھیوری بنائیں. میرے الحمدللہ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹیفک جو پبلیکیشن کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے ساتھ تعلق ہیں. میں آپ کے نام سے آپ کی تھیوریز کو پبلش کراؤں گا جو انشاءاللہ ویسٹ میں پڑھی بھی جائیں گی، اس کو آنر بھی کیا جائے گا، اس کو ایکنالج بھی کیا جائے گا، اور وہ آپ ہی کے نام سے ہوگا. وہ آپ ہی کی تھیوری ہوگی، وہ آپ ہی کی لیگیسی ہوگی. 500,000 پیپل، 5 لاکھ لوگ، وہ 5 لاکھ لوگ جو ایک ہی وقت میں اپنے دین پہ فخر کرتے ہیں. اور میں ایک چیز میں بڑی کریٹیکل کہنا چاہتا ہوں، پاکستان مسلم میجورٹی کنٹری ہے، اس لیے میں زیادہ بات اسلام کی کرتا ہوں. لیکن میں اگر لبرلزم کے، سیکولرزم کے، میڈیا پہ پائی جانے والی فحاشی کے خلاف آواز کرتا ہوں تو میں صرف اپنی مسلمان بیٹی کے پردے کی بات نہیں کرتا. میں پاکستان کی ہندو بیٹی کے چادر کی بھی بات کرتا ہوں. میں پاکستان کی عیسائی میری بہن، میری بیٹی، میں اس کے جو حیا ہے، اس کا تقدس ہے، میں اس کی بھی جنگ لڑتا ہوں. تو میں اسلام کی زیادہ بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف آل ایکسکلوسو ایک ایسی ہے کہ نہیں یہ اس میں، اور یہ سب پاکستانیوں کے لیے ہے. اس میں ہمارے نان مسلم پاکستانی بھی انشاءاللہ شامل ہوں گے. آئیڈیا یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو اس طرح سے ایکسپیرینس کریں کہ ہماری مائنورٹیز کو پتہ چلے. آج جو پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسلام ہم نے ان کو ایکسپیرینس کرنے کا موقع ہی نہیں دیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ انہیں وہ موقع ملے، کہ انہیں پتہ چلے کہ بحیثیت نان مسلم ایک شریعہ ڈریون کنٹری میں ان کے رائٹس کتنے زیادہ ہیں. جب تک ہم پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے، سیاست میں نہیں آئیں گے، تب تک یہ کام نہیں ہوگا.
پارٹلی آئی ایگری ود دیٹ. جہاں تک آپ کا اس بات کا تعلق ہے کہ جب تک سیاست میں نہیں جائیں گے، وہ سیاست میں تو ہم ہیں، یہ ایک پولیٹیکل کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہر پولیٹیکل کام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی بنائیں. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی. اینڈ دی ریزن اس کام کو میں اتنی اہمیت نہیں دیتا یہ جو پولیٹیکل پارٹیز وغیرہ والا ہے، کیونکہ اس میں آپ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ ہم ہیں پولیٹیکل پارٹی، آپ ہمیں ووٹ دیں، جب ہم کامیاب ہوں گے تو تبدیلی لے کے آئیں گے. میں کہتا ہوں کہ آج لے کے آتے ہیں. وائی ناٹ ٹوڈے. اور ریوائولسٹ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہاں پہ صرف ایک ایجوکیشنل کام کرنا ہے، اس کے 3 مینڈیٹس ہیں. ایک مینڈیٹ وہ جو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. دوسرا مینڈیٹ ہے کہ ہم نے اپنے میڈیا کو فحاشی سے، ولگیرٹی سے آزاد کرانا ہے. ایک میسو بائیک آؤٹ کی موومنٹ ہم نے انشاءاللہ پاکستان میں چلانی ہے. ہم نے لیگل رستہ اختیار کرنا ہے. کوئی وائلنٹ ہمارے سسٹم میں نہیں ہے، وائلنس نہیں ہے، گملے توڑنے، گالیاں دینا یہ نہیں ہے. قانونی طریقہ جو بھی لا آف دا لینڈ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ایک میسو بائیک آؤٹ موومنٹ کرنی ہے کہ ان کے جب، کیونکہ دیکھیں ہم کنٹینٹ کنزیومرز ہیں، ہمارا رائٹ ہے کہ ہم بتائیں کہ ہماری اسکرین پہ کیا آنا چاہیے. تو جب ہم بائیک آؤٹ کریں گے ٹی آر پیز نیچے آتی ہیں، ٹی آر پیز نیچے آتی ہیں، دین دے ول ہیو ٹو لسن ٹو پیپل. ہم میڈیا کے خلاف نہیں ہیں، ہم میڈیا کے اندر جو شیطانیت ہے ہم اس کے خلاف ہیں، وہ ختم ہونا چاہیے. تو یہ آلریڈی آپ ایک سیاسی کام کر رہے ہیں. یونیورسٹیز میں تھاٹ لیڈنگ کا کام، اس وقت ہم یونیورسٹی میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ اس کا تیسرا مینڈیٹ ہے، یہ ہم کام کر رہے ہیں. تو کام یہ پولیٹیکل نیچر کا ہی ہے، بٹ وی ڈونٹ ہیو ٹو بیکم اے پولیٹیکل پارٹی کہ ہم الیکشن لڑیں گے اور پھر ڈیلیور کریں گے. آپ اپنی اس کیپیسٹی میں آج بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از واٹ ریوائولسٹ ٹائمز فور. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. وعلیکم السلام. سر میرا آپ سے کویشچن تھوڑا سا اس ٹاپک سے ریلیٹ ہٹ کے ہو سکتا ہے. آپ نے جیسے بتایا کہ اگر ہمارا لیول -4 ہے تو ہم اس کو اگر اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم +4 سے موو کرنا چاہتے ہیں، آئدر اسلامکلی یا پھر ہم سائنٹیفکلی جانا چاہتے ہیں. تو ابھی سر آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں کہ ہم اس کو کس طرح پلان کر سکتے ہیں، کیونکہ روم ہونا تو ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی اپنا لیول اپگریڈ کرنا چاہتا ہے، لیکن پلاننگ کا تھوڑا سا وہ ایشو ہو جاتا ہے کہ کوئی بندہ کس طریقے سے. بڑی آپ نے بالکل بات کہی. اور ہم ٹائم ریوائولسٹ کے پیچھے لگایا ہے اس کو سیٹ اپ کرنے میں. بہت عرصے سے لوگ پوچھ رہے تھے آپ نے کہا، لیکن وہ ابھی تک ہوا کیوں نہیں؟ وہ اسی لیے کہ وی وانٹ ٹو کریٹ ڈیلیوریبلس. صرف لیکچرز، تقریروں کی حد تک نہیں، بلکہ پلاننگ ہونی چاہیے اس میں. ایک چیز آپ کی وہ بڑے مزے کی ہے بیچ میں، خیر، جو آپ نے کہا کہ آج لے جائیں. میں نے اسی پہ پورا لیکچر دیا ہے کہ یہ ڈسپیرٹی نہیں ہے. آپ اچھے مسلمان رہتے ہوئے بھی سائنس کو یوز کرتے ہوئے آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں. تو دیر از نو ڈسپیرٹی ان دیئر. اب کیسے کریں گے، دیر از دا کویسچن. اینڈ دی آنسر از کہ سب سے پہلے تو ہم جس فیلڈ سے بھی آپ کا تعلق ہے، ہم اس کے گروپ کوہورٹس بنائیں گے. انجینئرنگ کے لوگ ایک طرف، فزکس کے ایک طرف، کیمسٹری کے ایک طرف، اے آئی کے ایک طرف، اینڈ سو فورتھ، جتنے بھی ہمارے ڈسپلن ہیں. اور اس کے بعد ہمارے ٹارگٹ سامنے طے ہوں گے کہ پاکستان میں ہم نے کتنے ریسرچ پیپرز ہم نے کرنے ہیں، پبلش کرنے ہیں. وہ کام ڈیوائیڈ ہو جائے گا. ریسرچ کے گیٹ ویز کھل جائیں گے. میری آدھی سے زیادہ زندگی پاکستان سے باہر گزری ہے، ویسٹ میں گزری ہے. الحمدللہ میرے بڑے اچھے وہاں پہ لنکس ہیں تعلیمی اداروں کے ساتھ. ہم گیٹ ویز کریٹ کر دیں گے آپ کے ریسرچ کی سہولت کے لیے، کہ جو بڑے بڑے ریسرچ کے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ کو ممبرشپ مہنگی ہے یا ایکسیس نہیں ملتا، انشاءاللہ وی ول کریٹ دوز کانڈویٹس گیٹ ویز، وہ بھی ہو جائے گا. اس کے بعد یہ کہ ہمارے بینچ مارکس ہیں کہ پاکستان میں ہم نے کتنی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنی ہے جو ہم نے اوورسیز ایکسپورٹ بھی کرنی ہے. اگین جب ہمارے پاس کوہورٹس ہیں تو ہم اس کو کام میں لگا دیں گے کہ اب آپ اس پہ کام پہ سٹارٹ کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ سب لوگوں کی جو نفس کا تزکیہ ہے، ان سب کی وہ کلاسز، ان سب کی وہ پوڈ کاسٹ کی صورت میں انفارمل لرننگ، فارمل لرننگ وہ جاری رہے گی، کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یار میں مسلمان ہوں تو پتہ نہیں میں سائنس کر سکتا ہوں کہ نہ کر سکتا ہوں. ہم جب یہ رول ماڈلز پریزنٹ کریں گے کہ آپ کر سکتے ہیں، ایوری تھنگ ول چینج. تو پلاننگ الحمدللہ پوری اس کی موجود ہے. وی نیڈ پیپل ٹو جوائن اس. جیسے جیسے وہ جوائن کریں گے، کوہورٹس ان کے علیحدہ علیحدہ بنتے رہیں گے. سب کے کانڈویٹ، سب کے ماں باپ، وہ جس چیز میں بھی انہوں نے آگے جانا ہے انشاءاللہ وہ ان کے لیے موجود ہوگی. ٹھیک ہے سر.
پہلی بات یہ، بہت شکریہ آپ کا سوال کا. پہلی بات یہ میرے بھائی کہ پاکستان میں اسلام بیزاری نہیں ہے. ان فیکٹ پاکستان میں اسلام وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں امن ہے. پاکستان میں لوگوں کو جو پیکج ملا ہے، جو استحصال ہوتا ہے، جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، یہ آپ ویسٹ میں کر کے دیکھ لیں. لوگ آپ کو سڑکوں پہ اس طرح ملیں گے کہ سسٹم جام ہو جائے گا. یہ پاکستان میں جو ابھی تک امن ہے تو یہ اسلام کی وجہ سے ہے کہ لوگ مسجدوں میں خطبے سنتے ہیں، اخلاقیات کی بات سنتے ہیں. اس کا بھلے 1% یہ اثر کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ریلیجن کی وجہ سے لوگ وائلنس پہ نہیں آتے ہیں. اسی ویسٹ میں ہم نے کرونا کے دوران ٹوائلٹ رولز پہ بھی لوگوں کو چھریاں مارتے ہوئے اور کھاتے ہوئے دیکھا ہے. وہاں پہ لوگوں نے 5Gs کے ٹاورز تک جلائے ہیں جب یہ خبر پھیل گئی تھی کرونا ان سے پھیلتا تھا. 2 ملین ایڈیشنل گنز امریکہ میں لوگوں نے خریدی تھی کہ جو دکانوں میں لوٹ مار ہو رہی ہے اس کے بعد یہ لوگ ریزیڈینشل گھروں کا یہ رخ کریں گے گھروں کے دفاع کے لیے. 20 لاکھ اضافی گنز. اس لیے ہزاروں مثالیں اور آپ کو مل سکتی ہیں کہ وہاں پہ اگر امن ملتا ہے اور وہ بڑی اچھی بات ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ بیسک رائٹس مل رہے ہیں. اور وہاں پہ آپ یہ بیسک رائٹس، بیسک نیسیسٹیز ایک دفعہ لوگوں سے آپ لے لیں، آپ دیکھیں وہاں پہ پھر کیا ہوگا. یہ پاکستان میں پیس کے رکھ دیا ہے، لٹرلی پیس کے رکھ دیا ہے ایک عام آدمی کو. لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ وائلنس اس حد تک نہیں کر رہا جس حد تک دنیا کے بہت سے ملک کریں، ویسٹ والے کریں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ریلیجن اس کو بتاتا ہے کہ امن سے رہنا ہے اور وہ رہ رہا ہے. یہ ہے وہ اصل نیریٹو جو ہمارے لبرلز کبھی آپ تک پہنچنے نہیں دیں گے، بیکاز انہوں نے اسلام کو وائلنس کے ساتھ ایک سنونیمس کر دیا ہے. تو جو ہم کرتے ہیں پاکستان میں، جو امن کے ساتھ رہتے ہیں، ابھی بھی ہم یہ نہیں کر رہے کہ جلاؤ گھراؤ میں اس طرف چلے جائیں جو بڑی دنیا میں ویسٹ میں فرانس کے وہ سب کچھ ہو چکا ہے. وہاں پہ ہم نہیں گئے ہیں اس طرف بیکاز دیر از اے ریسٹرینٹ. باقی جو آپ نے بات کہی کہ ہمارے مذہب سے بیزاری ہے اور یہ کرتے نہیں، دیکھیں میری لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے. میں لوگوں کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم سوئے ہوئے ہو اس لیے ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں تمہارے ساتھ زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ تمہیں جاگنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ آپ بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دیں، میں خلاف ہوں اس چیز کے. لیکن میں کیسے اس آدمی کو کہوں کہ بیٹا یہ کام نہ کرو، میرے بھائی یہ کام نہ کرو، جو سال میں شاید بریانی کھاتا یہ ایک دفعہ ہے. اس کو پیس کے اتنا رکھ دیا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنی قیمتی چیز کتنے سستے داموں دے رہا ہے. لوگ کہتے ہیں پاکستان میں کھانا بڑا سستا ہے، اور آج بھی دنیا کے اگر وہ انڈیکس کو آپ دیکھیں تو پاکستان کھانے کے حوالے سے دنیا کے سستے ترین ممالک میں آتا ہے جہاں تک نمبرز کی گیم ہے. بدمایاں آرگومنٹ ہے کہ پاکستان کھانا سستا نہیں ہے. پاکستان میں ہم ایک بریانی کی پلیٹ کی قیمت 5 سال میں دیتے ہیں. 5 سال بھگتتے ہیں ہم ایک بریانی کی پلیٹ کو. یس آئی ڈس ایگری ود اٹ، پر ہاؤ ڈو آئی ٹیل دیٹ پرسن جس کو بریانی جس کے لیے نعمت ہے ایک. تو میں یہ کبھی لوگوں سے نہیں کہتا کہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا. میں کہتا ہوں کہ جو تمہارے ساتھ ہوا یہ غلط ہے لیکن اس کو ٹھیک تم نہیں کرنا ہے. ڈراموں کا بائک آؤٹ کرنا کوئی بہت مسئلہ تو نہیں ہے. گیم شوز کا بائک آؤٹ کرنا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ٹی وی کا بائک آؤٹ کرنا اس وقت تک کہ جب تک کہ ہمارے مقدس مذہبی جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہے، جب تک یہ واپس علماء کے پاس نہیں آئے گی، جب تک یہ رہے گی فنکاروں کے پاس، جب تک یہ رہے گی تمہارے سو کولڈ آرٹسٹ کے پاس، تب تک ہم نہیں دیکھیں گے. اس میں تو آپ کا خرچہ نہیں ہوتا. میں تو کسی سے نہیں کہتا کہ آؤ باہر نکلو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نعمت دی ہے جس کا اللہ نے حساب لینا ہے کہ یہ نعمت پچھلے لوگوں تک نہیں ملی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صحابی ہیں، ان کے جسم کو 4-4 5-5 انچ کے فاصلے سے ان کا جسم کاٹا جاتا ہے، اور لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مفہوم ہے ان کی بات کا یہ کہ جلدی مت کرو کہ تم سے پہلے وہ لوگ تھے کہ جن کے سروں پہ زندہ آرے بھی چلے ہیں، جسم پہ لوہے کی کنگھیاں بھی چلی ہیں. یعنی انہوں دین کا نظام انسٹال کرنے کے لیے انہوں نے وہ بھوگتا ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اے سی والے گھروں میں بیٹھ کے، پنکھوں والے گھروں میں بیٹھ کے، موبائل فون کی اسکرین کے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کچھ کامنٹس کر رہے ہیں. دیٹس اٹ. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. نہ آپ کو ریگستانوں میں تلوار لے کے نکلنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو وہ اس مصیبتوں کی ضرورت ہے جو ہم سے پچھلے لوگ بھگ چکے ہیں. آل یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ ڈو دا جاب ود ان یور کیپیسٹی. یہ تو ہم کر سکتے ہیں، اور اگر یہ بھی نہ کریں شکوہ کس سے کریں پھر؟
Who should we disagree with then? Thank you, sir. یہاں سے پکڑ لوں؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام جناب. تو کیا یہ جو ایکٹ کیا جا رہا ہے یہ اس چیز کو نارملائز کیا جا رہا ہے، یہ اس کے پیچھے جیسے انڈیا میں ہوا سیکس ایجوکیشن کے نام پہ پری بیفور میرج سے پہلے سیکس اور یہ چیز عام ہو گئی انڈیا میں، ٹھیک ہے؟ تو کیا یہ اس کے پیچھے ریسٹ کی فنڈنگ ہے؟ کیونکہ ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا ہوں، یہ ہفتہ پہلے میرے سامنے ایک ایڈ ہوا، اس سے ہفتہ پہلے میں نے ایک اور دیکھا کوالٹی آف ایڈ اور ڈائریکٹری چیز ایک ایڈ کو بنانے کے لیے اتنا ڈائریکٹر چاہیے تھا، میڈیا اور جو کانٹینٹ تھا وہ شو کر رہا تھا کہ وہ ایڈ کافی ہیوی فنڈنگ سے بنا، اور اس کے لیے ایپس اور اس کے کمیونیکیشن سپورٹ پروگرامس ہیں. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس کے اندر روشنی ڈالے کیا یہ اس کی اصل گیم کیا ہے، اس کی اور فیملی پلاننگ کے اوپر ذرا پکچر واضح کریں کہ ضروری ہے اور کیا واقعی ضروری ہے یا نہیں. یہ آپ نے بڑی ایک ایکوریٹ اگزامپل دی ہے، اور ہمارے آج کے ٹاپکس یہ بہت زیادہ یہ میچ کرتی ہے کہ پالیسی کے اندر پالیسی. اب فیملی پلاننگ، وزارت بہبود آبادی، وزارت بہبود آبادی کا آپ نام آپ کے ذہن میں آتا ہے تو ساتھ کیا ذہن میں آتا ہے؟ بچے 2 یا 6، کم بچے. آبادی کے بہبود صرف اسی میں ہے، ان کی انٹلیکچول کیپیسٹی بلڈنگ میں نہیں ہے، ان کی اسکل اپ گریڈیشن میں بہبود نہیں ہے، صرف یہی ہے بہبود کہ بچے کم پیدا کرو. اینڈ آئی ڈونٹ ڈس ایگری ود دیٹ بائی دا وے. اگر واقعی کہیں جینرل ہیلتھ کا مسئلہ ہے، اور یہ بھی ہمیں ایکنالج کرنا ہوگا کہ ہمارے ہاں نہیں دیکھا جاتا کہ خواتین کے ہیلتھ کے کتنے مسائل ہیں، اس کو ہم بچے پیدا کرنے والی مشین بنا دیتے ہیں. دیٹ از ویری ٹرو، اور یہ اسلام میں ڈسکریج بھی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں، جان کو آپ خطرے میں نہیں ڈال سکتے ہیں. وہ بھی ایک ایکسٹریم ہے جسے ہم نے ایڈریس کرنا ہے. لیکن اس کا جو دوسری ایکسٹریم اینڈ ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں فرٹیلیٹی ریٹس ڈراپ ہوئے. یہ فگرز میں تھوڑے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم مجھے ہو گیا یہ اسٹڈی کیے ہوئے. 1960s میں فرٹیلیٹی ریٹ دنیا میں 5 تھا ایوریج، آج 2.5 ہے. میننگ 60s میں ایوریج میاں بیوی کے 5 بچے ہوتے تھے اور آج ایوریج 2.5. آئی ہوپ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپلین کہ 0.5 کا کیا مطلب ہے. یہاں پہ آپ میتھس کے انجینئرنگ کے لوگ ہیں. اگین اس سے پہلے بندہ کہے کہ 0.5 بچا کم ہو کیسر صاحب ایوریج کی بات کر رہے ہیں، رائٹ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یعنی کہیں 3 ہوں گے کہیں 2 ہوں گے، ایوریج نکالیں گے تو اس طرح سے. تو یس، پوری دنیا میں ایک ڈرائیو ہے کہ فرٹیلیٹی ریٹس ڈراپ ہوں، اور یہ غلط ہے. یہ ڈرائیو ناٹ نیسسریلی کہ آن پرپز ہے، بٹ اٹس ون آف دی ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز آف لبرلزم اینڈ انڈیویجولزم، کہ جب آپ لوگوں کو ان کی اپنی ذات تک ان کی دلچسپی کا محور ان کی اپنی ذات کو بنا دیتے ہیں تو پھر بچے ہرڈلز کی طرح لگتے ہیں. وائی شوڈ یو، ایسے بکنر نے بڑی زبردست اپنی ڈیتھ آف دا ویسٹ کتاب میں کرٹیک پروڈیوس کی ہے کہ when you can have sex without bearing the hardships of being pregnant, then why would you bother? Just have sex. اس کا پھر unintended consequence کیا ہے؟ پھر fertility rate آپ کا ڈراپ ہوگا، جو critical ہے 2.1 اس سے نیچے آ جائے گا، جو سارے ویسٹ میں سے نیچے ہے. ہائیسٹ آئی بلیو فرانس میں جو وہ بھی 1.9 ہے، یعنی کہ بیسک منیمم سے وہ بھی کم ہے. تو یہ اس کا ایک کانسیکوینس ہے. بہرحال اٹس سم تھنگ وچ وی ہیو ٹو ایڈریس. لیکن بات آپ نے بڑی اچھی پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ بہبود آبادی پالیسی، اندر کی پالیسی. اچھا، ایک اور بھی ہے جو میں کنفرم نہیں کر سکتا، اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے کنسپریسی تھیورسٹ، لیکن مجھے یہ بات مختلف حلقوں سے یہ بتائی گئی ہے اور ایز اے کنسرن بتائی گئی ہے، ایز اے پکی خبر نہیں بتائی گئی، کہ جو پاکستان میں بڑے پیمانے پہ جو سیزیرین برتھس ہوتی ہیں سی سیکشن کی، یہ بھی شاید اسی سلسلے کی ایک کڑی ہو. بیکاز نیچرل برتھ میں لمٹ عام طور پہ نہیں ہوا کرتی، ایک عورت 8-9 بچے بھی پیدا کر سکتی ہے، ویئر ایز سی سیکشن میں 2-3 پاسبلی 4 اینڈ دیٹس دیٹ. بٹ اگین اس کو ہم اگر وداؤٹ ایویڈنس بات کریں تو ایک کنسپریسی تھیوری ہو جائے گی. بٹ جسٹ ٹو ایڈ اے پوائنٹ ایز اے پوائنٹ ٹو پونڈر اینڈ تھنک اباؤٹ کہ شاید یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. ویسے یہ عجیب بات لگتی ہے نا دیکھنے میں کہ اکراس پاکستان
8 مہینے پریگننسی کے سب کچھ نارمل ہوتا ہے، فائل میں کچھ بھی ایب نارمل نہیں ہوتا، اچانک ہی بچے کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، آہستہ ہو گئی، یہ ہوگی، چلو سی سیکشن میں جاؤ. I don't know, I mean, that doesn't look natural to me at least. جی جی اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی ریاست کی بنیاد مذہب پر رکھیں گے تو اس سے ایک ایکسٹریمسٹ جو معاشرہ ہے بنیاد میں ہے. صحیح. اس کے جو آثار ہیں وہ ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں، جیسے کہ وہ ایگزامپل رومنس امپائر وغیرہ کی دیتے ہیں. پہلے تو آپ سے یہی کوشچن ہے کہ ریلیجیس اور اسٹیٹ، اسلام تو ایک مکمل دین ضابطہ ہے، لیکن اگر اسلام کو ہم ایز اے اسٹیٹ یعنی قانون کے طور پر استعمال کریں تو اس کا جو ہے وہ کیا بینیفٹس ہوں گے اور نقصانات ہو سکتے ہیں. دوسرا کوشچن سر میرا سر یہ پہلے ایڈریس کریں، مجھے بھول جاتی ہیں باتیں. دیکھیے سب سے پہلے ہمارے لبرل سیکولرز کا یہ ویو کہ آپ اسٹیٹ کو ریلیجن سے علیحدہ کریں، اور آپ نے کہا کچھ علماء بھی کہتے ہیں، یہ میرے نالج میں بات نہیں ہے. جی اچھا، یہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، سوائے غامدی صاحب کے، اور وہ بھی میں نے اچھا نو سر وی ڈس ایگری ود دیم. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پرائم آرگومنٹ یہ ہے کہ اس سے انتہا پسندی پھیلتی ہے، تو آپ سیکولر اسٹیٹس کی آپ حالت دیکھ لیں. دنیا میں اس وقت کون سی ایسی انتہا پسندی ہے جس کے پیچھے آپ کو سیکولر اسٹیٹس نہیں ملتی ہیں. لبرل وارز جس پہ ریسرچ آرٹیکلز آپ کو جرنلز میں آپ کو مل جاتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی انکوہیرنس پائی جاتی ہے. بیکاز آن ون ہینڈ واٹ یو آر سیئنگ از کہ ہم نے دنیا میں آزادی پھیلانی ہے، لیکن دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آزادی وہی ہوگی جو ہماری ہے، جو ہماری آزادی ہے، اور اگر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ پہ جنگ مسلط کی جائے گی. تو آزادی کون سی رہ گئی پھر؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا ماؤ کی حکومت ریلیجس تھی؟ پول پوٹ کی ریلیجس تھی؟ لینن کی ریلیجس تھی؟ اسٹالن کی ریلیجس تھی؟ یہ سیکولر حکومتیں تھیں. 150 ملین تک کے لوگ تو صرف ایک صدی کے اندر لوگوں نے مار دیے. اور الزام ہے کہ اگر ریلیجن کو اسٹیٹ کے ساتھ مکس کر دیں گے تو انتہا پسندی آ سکتی ہے. جبکہ دنیا میں انتہا پسندی کے پیچھے سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ سیکولرز ہیں. مختلف سٹڈیز کے مطابق صرف افغانستان میں جو سویلینز کی ڈیتھس ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، ان میں 32 سے لے کر 45% تک بچے تھے. یہ کیا کوئی مذہبی لوگ تھے ان پہ بم گرانے والے؟ یہ سیکولر لوگ تھے. اینڈ دیٹس واٹ دے ڈو. رہا معاملہ پاکستان کا، تو دیکھیں پاکستان کی اس سے بڑی انسلٹ کیا ہو سکتی ہے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ ظالموں کیا جواب دو گے اس ماں کو قیامت کے دن جس کی بیٹی کا ریپ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا؟ کیا جواب دو گے اس باپ کا جس کی بیٹی کا ریپ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا؟ اس ماں کو تم کیسے فیس کرو گے جس کے بچوں کو اس کے سامنے ذبح کیا گیا تھا؟ ان بچوں کو کیا جواب دو گے جس کی ماں کو باندھ کے ان بچوں کے سامنے اس کا ریپ کیا گیا؟ یہ پاکستان کی کریشن کے واقعات آپ کو بتا رہا ہوں، بیکاز اٹ واز مینٹ ٹو بی این اسلامک کنٹری. اس لیے کہ ہم چاہتے تھے کہ ایک مذہبی ریاست بنے. آپ نے کیا کیا پاکستان کے لیے؟ لبرلز اور سیکولرز کا کیا کنٹریبیوشن ہے پاکستان بنانے میں؟ آپ پاکستان کو اغوا کرنے کے لیے، ہائی جیک کرنے کے لیے آگے، اور ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یار آپ لوگوں کو شریعت اتنی اچھی لگتی ہے تو آپ افغانستان چلے جاؤ. تو پاکستان کس کے حوالے کر کے جائیں؟ تمہارے. تم بولیویا کیوں نہیں چلے جاتے؟ سیکولرزم انجوائے کرو نا جا کے وہاں پہ. بولیویا سیکولر کنٹری ہے، جاؤ وہاں پہ. ہم نے پاکستان بنایا تھا اسلام کے لیے، ہمیں اسلام پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اٹس دیٹ سمپل. سوری دوسرا سوال بھی تھا آپ کا. ایمانی جذبہ ہوتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی جو حماس اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اس کے پیچھے جو بلاکس ہیں دو، ایک جو رشین بلاک اور چائنا، اور دوسرا جو یورپین بلاک، ان کی کچھ پالیٹکس میں انوالو ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ایسے بہت سے اگر اپنی پالیٹکس انوالو ہوتی ہے. بردر میری ایک پالیسی ہے کہ میں ڈیولپنگ نیوز پہ کم سے کم تبصرے کرتا ہوں، کیونکہ ڈیولپنگ نیوز میں ہر طرح کی لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر خبریں آ رہی ہوتی ہیں. جو آپ کو جو ہے نا سر وہ سیاسی شعور دینا چاہیے، کیونکہ جب ایک
دیکھو جب پکی بات ہوتی ہے نا تو مجھ پہ ایک الزام بھی ایکچولی یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ منیر نیازی صاحب والی نظم جو ہے نا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، کہ آپ کبھی ڈیولپنگ نیوز پہ آپ تبصرے کیوں نہیں کرتے ہیں. تو میں یہی ایکسپلین کرتا ہوں کہ جناب ڈیولپنگ نیوز پہ جن لوگوں نے تبصرے کیے تھے، مینار پاکستان والا وہ لڑکی ہے جو واقعہ تھا، غلط نکلی خبر، کسی نے کوئی معذرت نہیں کی، وہ قبر پہ تالا ڈیولپنگ نیوز ساری پاکستان کو کہہ دیا کہ یہ ولچرز کی قوم ہے اور پتہ نہیں کیا ہے، غلط نکلی خبر. کتنی اور ایسی ہوتی ہیں غلط نکل آتی ہیں. تو ڈیولپنگ نیوز پہ تبصرہ کرنا، میں نے بھی ایک دو ٹویٹس کی ہیں لیکن وہ اس کانٹیکس میں کی ہیں کہ جو ایک سٹیٹس کو ہے کہ فلسطین کو آزادی چاہیے، وی اسٹینڈ ود آور پیلسٹینین بردرز اینڈ سسٹرز اناپولوجیٹکلی وی ڈو سو. لیکن اب اس وقت کیا ہو رہا ہے، کون ملک، اس کا کیا انٹرسٹ ہے، آئی تھنک لیٹس ویٹ اینڈ سی. ایزی وے کون سے سمجھنے کے لیے اس طرح کوئی آئیڈیا دے سکتے ہیں جو بڑے جو پولیٹکس کی جاتی ہے ان کو سمجھنے کے لیے آسان راستہ آپ متعین کر سکتے ہیں؟ ریئلی نہیں سر، آسان راستہ اس کا کہ آپ کانسٹنٹلی آپ ایک چیز کے ساتھ جب جڑے رہتے ہیں تو آپ ایک سینس ڈیولپ کر لیتے ہیں اور اس کے لیے نالج کا ہونا بہت ضروری ہے. فوکس نہیں، ایک ہوتا ہے آپ کا پریفرل ویژن اور ایک ہوتا ہے آپ کا ٹنل ویژن. ٹنل ویژن کے اندر آپ دیکھیں گے تو پالیسی بڑی اچھی لگے گی، لیکن جب پریفرل ویژن جائیں گے آن دا پریفری آف یور ویو یو کین سی ادر تھنگز ایز ویل، تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ اصل میں کیا کرنا چاہتے ہیں. بٹ دیر از نو کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ آپ وہ اپلائی کریں اور آپ کہیں کہ ایسا نہیں ہے. آپ کر سکتے ہیں یہ کام، یو کین ڈو اٹ. دیکھیں انفیریورٹی کمپلیکس از اے ویری نیچرل تھنگ ٹو ہیو. اگر ہماری کوئی کنٹریبیوشن سائنس میں نہیں ہے، ٹیکنالوجی میں نہیں ہے ہی نہیں، تو پھر جب دیکھیں گے کہ ہم ہر چیز پہ ڈپینڈنٹ ہو کے رہ گئے ہیں تو انفیریورٹی کمپلیکس تو آئے گا. بٹ اف یو کین کریٹ 10 50 100 1000 رول ماڈلس اینڈ پیپل ہیو سم تھنگ ٹو ہینگ آن ٹو، تو انفیریورٹی کمپلیکس آہستہ آہستہ خود ہی دور ہوتا رہتا ہے. دیٹ از وائی آئی ایم ہیئر ٹو ٹاک ٹو یو. ڈو تھنگز مین، ہیلپ اس. نالج از کریٹیکل. وہ انفیریورٹی کمپلیکس میں جائے گا تو کس چیز میں جائے گا؟ ایک تو ہم نے سائنس ٹیکنالوجی والی بات کر لی، اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ اس کو کمپلیکس ہوگا اس چیز کا کہ اس کو کہیں گے کہ یار مسلمان دیکھو دہشت گرد ہوتے ہیں، پورا میڈیا وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس نالج ہے اور آپ بتا سکیں انہیں کہ جناب دنیا میں دوسری جنگ عظیم کے بعد 120 سے زیادہ چھوٹی بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، سب کے پیچھے آپ ہیں، تو اس کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس نہیں آئے گا، وہ کانفیڈنس سے بات کرے گا. جب آپ اسے بتا سکیں گے کہ منرو ڈاکٹرن کو انووک کرتے ہوئے آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ کے آگے پیچھے کوئی ملٹری ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی امریکہ کے آگے پیچھے، لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہاں پہ آپ نے لوگوں کو لوکل جگہوں پہ الجھایا ہوا ہے، کبھی روس کو یوکرین کے ساتھ، کبھی چائنا کو تائیوان کے ساتھ، کبھی انڈیا کے ساتھ اینڈ سو فورتھ. جب آپ کے پاس یہ نالج ہوگا تو آپ کو کانفیڈنس ملے گا. جب کانفیڈنس ملے گا اس کے ایکسپریشن میں آپ کا جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے وہ ختم ہوتا ہے. سو ٹرائی ٹو ریڈ ایز مچ ایز یو کین. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنتے بھی ان سے ہیں، پھر اس کو سچ سمجھتے ہیں، پھر وضاحتیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وضاحتیں نہیں ملتی تو انفیریورٹی کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں. ریڈ، the more you read the better you become. مگر جیسے ہی انڈیا میں ہندوازم رول لگے تو ہم اس کو انتہا پسندی کہتے ہیں. بالکل بھی نہیں. دیر از اے ریزن فار اٹ. اور ریزن یہ ہے، اسے آواز آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اچھا نہیں، یہ انتہا یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اینڈ دا ریزن اٹ ازنٹ کہ ہم نے ہندوتوا کو ڈیفائن نہیں کیا ہے، یہ انہوں نے کیا ہے. آپ ان کے لٹریچر میں بنچ آف تھاٹس اور اس طرح کی چیزیں پڑھیں تو وہ تو کیٹیگوریکلی یہ باتیں کہتے ہیں کہ ہندوازم اور چیز ہے، ہندوتوا اور چیز ہے. ہم کیا سناتن جو ہندوازم کا اصل نام ہے بھائی، وہ اپنے ملک کو ایک سناتن دھرم کا وہ بنانا چاہتے ہیں، بنائیں. وہ بنا نہیں سکیں گے، یہ ایک اور چیز ہے. دیر از اے ریزن فار اٹ، اس لیے کہ وہاں پہ اتفاق نہیں ہے.
وہ رول کہاں سے لائیں گے؟ منوسمتری سے لائیں گے، ویدا سے لائیں گے، کہاں سے؟ ان میں آپس میں اتنے ڈس ایگریمنٹس ہیں کہ اس پہ اتفاق نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک اپنی جگہ پہ پرابلم ہے، لیکن وہ ان کا پرابلم ہے. ہمیں اس سے کوئی ایشو نہیں، آپ بنائیں، ضرور بنائیں. ہمیں پرابلم ہے ہندتوا سے، جو کہ آر ایس ایس ڈرائیو کرتی ہے اس نظریے کو، اور آر ایس ایس نے یہ نظریہ لیا ہوا ہے نازیز سے، اور یہ ان کے پبلک ریکارڈ پہ بات ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ ساورکر کی باتیں اگر آپ پڑھیں کہ وہ کتنے زیادہ وہ لوگ، وہ اور باقی جو ان کے حمایتی لوگ ہیں، کہ وہ کتنے انسپائرڈ ہیں اس آئیڈیالوجی سے، تو ہم نہیں چاہتے کہ دنیا میں ایک اور جینوسائڈ ہو. وہ ہندو راشٹر بنائیں، پر رائٹ ہے ان کا، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جیسے جینوسائڈ ہوا، ہولوکاسٹ ہوا، اب انڈیا میں حالت یہ ہے کہ جینوسائڈ واچ ویب سائٹ پہ پبلش ڈیٹا، آپ ان کی جینوسائڈ واچ کے نام سے ویب سائٹ ہے، آپ کو مل جائے گا کہ جو ایکسپرٹس ہیں جینوسائڈ کے، وہ پوری ایک ترتیب بتاتے ہیں کہ جینوسائڈ اچانک نہیں ہوتا، بلکہ 10واں سٹیپ جو ہوتا ہے اس سارے پروسیس کا، وہ جینوسائڈ ہوتا ہے. اس سے پہلے کسی سٹیپ میں ذہن سازی کی جاتی ہے، کسی سٹیپ میں ان کو، جن کو آپ نے جینوسائڈ کرنا ہے ان کو ڈی ہیومنائز کیا جاتا ہے، ان سے ہمدردیاں دور کی جاتی ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو لوگ کہیں گے یار اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہی ہو رہا ہے. کرتے 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 10ویں سٹیپ تک آپ پہنچتے ہیں. انڈیا میں اس وقت 8ویں سٹیپ پہ ہیں. ہمیں ہندتوا سے اس لیے پرابلم ہے کہ ہٹلر نے، نازیز نے جو کچھ وہ یہودیوں کے ساتھ کیا تھا، یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. وہ سسٹم اپنا سناتن دھرم کی بیس پہ چلانا چاہتے ہیں تو چلائیں، کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہمیں جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے، پرابلم اس سے ہے. سر میرا آپ سے 2-3 کویشچن ہے، شاید مجھے سوری کون سا کویشچن ہے؟ 2-3 کویشچن، 2-3 کویشچن. ایک ہی جو آپ نے آنسر مل جائے سر کے. سر پہلا کویشچن تو ہے تھوڑا سا کو ایجوکیشن کے ریلیٹڈ، کہ سابق جو ہمارے وزیر تعلیم تھے، مذہبی اسکالر تھے، انہوں نے بات کی ان سے کہ یہ کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے یونیورسٹی. تو انہوں نے کہا کہ انہیں ایجوکیشن کے ریلیٹڈ جو قرضہ ملتا ہے وہ اسی شرط میں ملتا ہے کہ آپ کی جو یونیورسٹیز ہے وہاں پہ کو ایجوکیشن ہونی چاہیے. صحیح. سر تو بیانڈ دا سرفیس آپ کے خیال میں کیا پالیسی ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ کچھ تو سر سمجھ آتی ہے ہمیں بھی، لیکن میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ کیا پالیسی ہے اس کے پیچھے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو قرضہ ملتا ہے اس میں بہت سی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. دس از ون آف دا ریزنس کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان کبھی قرض کی گرداب سے نکلے. پاکستان کو کوئی انٹرنیشنل ایڈ نہیں چاہیے، پاکستان کو کوئی قرضہ نہیں چاہیے. اگر پاکستان میں 50% بجٹ ہمارا عیاشی کی نظر ہو جاتا ہے، فری فیول، فری بجلی کے یونٹ، تو ہم وہ ترقی کے لیے یوز کر سکتے ہیں. آپ انجینئرز ہیں، سائنس سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے اسپارکو کا بجٹ کتنا ہے؟ $26 ملین. چندریان کا بجٹ پتہ ہے کتنا تھا؟ $75 ملین. وہ بڑا کم تھا، لیکن ایک مشن کے لیے 3 گنا سے زیادہ ہے جو ہم نے اسپارکو کے لیے رکھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے 17.4 بلین 2021 کے فگر ہیں، 17.4 بلین کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ ملین نہیں، بلین. 17.4 بلین ڈالرز پتہ ہے کس کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اس کی عیاشی کے لیے، فری بجلی کے یونٹس، فری فیول، فری سیکیورٹی، ایک گھر میں 4 ملازم، بچوں کی فیسیں، ٹیکس میں چھوٹ، پلاٹس. پاکستان غریب ملک نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے ایڈ، لیکن وہ ہمیں ایڈ کے گرداب سے اس لیے نہیں نکلنے دینا چاہتے کہ اگر دیکھیں جب آپ کی اکانومی پہ کسی اور کا قبضہ ہو جاتا ہے تو آپ کی پالیسی پہ ان کا قبضہ ہو جاتا ہے. تو وہ تو جان بوجھ کے کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں. یہ اب پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے. فیڈرل شریعہ کورٹ میں ٹرانسجنڈر ایکٹ کی بحث کے دوران ہمارے ججز کو یہ پوچھنا پڑا کہ جو باہر سے فنڈنگ آتی ہے کوئی اس پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، جس پہ میں کریڈٹ دوں گا JUI کو. بائی دی وے ان کے لائرز نے کہا کہ ہم دینی غیرت پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، نہیں دیتے تو نہ دیں. یہ نیشنل پالیسی نہیں تھی، لیکن چونکہ JUI اس وقت حکومت کا حصہ تھی تو وی کین ڈرائیو کہ میں بھی شاید یہ کوئی اسٹیٹ پالیسی اگرچہ یہ نہیں تھی. بٹ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جتنے بھی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، یہ آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. میں یہ بات کئی دفعہ میں نے پہلے بھی کہی ہے، آپ نے سنی ہوگی. انٹرنیشنل کانفرنسز میں میرا بھی آنا جانا ہوتا ہے، وہاں پہ لاکھ 1.5-2 لاکھ روپے کا صرف ایٹائر، سوٹ، ٹائز، پرفیومز، BMW 7 سیریز میں، مرسیڈیز S کلاس میں آ کے رکتے ہیں ہمارے بیوروکریٹس. کانفرنس میں جاتے ہیں جہاں پہ غیر ملکی سفیر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایمبیسڈرز بیٹھے ہوتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ ان کے سامنے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں.
اور بندہ پوچھے تم کیوں 7 سیریز میں آئے ہو؟ تم غریب فروش ہو، تم غریب کو دنیا کے سامنے بیچ کے اس کے لیے جو پیسہ آتا ہے وہ کھا جاتے ہو، اور جو پیسہ دیتا ہے اس ہاتھ پالیسی بھی دیتا ہے۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ کی جب ہم انویسٹیگیشن کر رہے تھے، وڈ یو بلیو، میں ان ملکوں کے نام نہیں لینا چاہتا جہاں سے قوانین کو کاپی کر کے ایڈٹ بھی کرنے کی زحمت نہیں کی، ایگزیکٹلی ایز اٹ از پیش کیا گیا، انہوں نے دیا ہوا ہے یہ کرو، یس سر بالکل یس میم کر دیتے ہیں۔ تو جب اکانومی آپ کسی کے حوالے کریں گے تو اپنی پالیسی کسی کے حوالے کریں گے، تو یو آر ایبسلیٹلی رائٹ ان دیٹ ریگارڈ۔ حضرات یہاں پہ سلسلہ میں بہت معافی چاہوں گا، مجھے بتایا گیا ہے، دیکھیں پرچی آ گئی ہے، میں کیا کروں سر آپ بتائیے جی۔ سر ایکچولی ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، تو ہم اوور رن کر گئے ہیں ایکچولی۔ یہ کوشچن رہ گئے ہیں وہ ہمیں سینڈ کر دیجیے گا، ہم سر تک پہنچا دیں گے، تو سر ہمیں جواب دے دیں گے تو ہم کل آپ کو شیئر کر دیں گے۔ چلے جاتے جاتے اس کو ایڈریس کرنے، یہ عام طور پہ ہوتا ہے باہر نکلتے نکلتے کویشچن اینڈ آنسر سارے سر ابھی آپ کر دیں، ہم ریپ اپ کر رہے ہیں، اس کے بعد نکلتے نکلتے اس کو ایڈریس کر دیں گے انشاءاللہ۔ جی انجینئر مرزا صاحب سے میرا اس معاملے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میرا تبصرہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب فرقے کو جتنا بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں، کیونکہ آپ کے گھر میں جو خالص دودھ نہیں آتا تو اس کا وجہ پیچھے فرقہ وجہ نہیں ہے، اگر تھانے میں آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے تو وجہ فرقہ نہیں ہے، آپ کے بجلی کے آپ 100 یونٹس یوز کر کے 50,000 کا بل دیتے ہیں تو اس کے پیچھے فرقہ نہیں ہے۔ یہ ریئل پرابلمس ہیں، فرقہ از این ایشو، لیکن وہ آپ کی پبلک پالیسی کا پرابلم نہیں ہے وہ، ٹھیک۔ میرا ان سے پرابلم ہے ان کی سیکولرزم اور سوشلزم کی انفیئر پروموشن، میرا یہ پروموشن ہے۔ میرا اقبال پہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، سوری میں پروموشن کیا کہ میرا ان سے یہ پرابلم ہے، میرا ان سے اقبال پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، میں اقبال کی عزت کرتا ہوں، وہ بھی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پہ ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے، میں کہتا ہوں جی بالکل کیا جا سکتا ہے، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کرٹیسزم ویل فاؤنڈیڈ نہیں ہے، ill فاؤنڈیڈ ہے، لیکن اقبال نبی نہیں ہے، آپ ان پہ اعتراض کریں۔ نہ اقبال پرابلم ہے، نہ فرقہ میرے لیے پرابلم ہے۔ دا پوائنٹ آف کنٹینشن کہ وہ سیکولرزم اور سوشلزم ان چیزوں کو اچھے طریقے اچھا بنا کے پریزنٹ کرتے ہیں، اینڈ دیٹس ویئر آئی ڈس ایگری ود ہم۔